پھر الخلاف الثانی ثم اختلفوا بعد ذلك في موضع دفن النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أهل مكة رده إلى مكة لأنها مولده ومبعثه وقبلته وموضع نسله وبها قبر جده إسماعيل عليه السلام وأراد أهل المدينة دفنه بها لأنها دار هجرته ودار أنصاره وقال آخرون بنقله إلى أرض القدس ودفنه ببيت المقدس عند قبر جده إبراهيم الخليل عليه السلام. یہ اختلاف. دوسرا اختلاف کیا تھا؟ فرماتے دوسرا اختلاف یہ تھا کہ اب جب مان لیا گیا کہ انتقال ہو گیا تو سوال تھا کہ دفن کہاں کیا جائے، تو اس میں اختلاف ہو گیا. کچھ صحابہ کہتے تھے کہ نہیں، آپ کو مکہ واپس لے جانا چاہیے اور مکے میں دفن کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں اسماعیل علیہ السلام کی مزار ہے، وہاں آپ پیدا ہوئے، وہاں آپ رہے، وہ آپ کا وطن ہے، اس لیے آپ کو وہیں لے جا کے دفن کرنا چاہیے. کچھ صحابہ نے کہا نہیں، مدینے میں دفن کرنا چاہیے، آپ یہاں ہجرت کر کے آ گئے تھے، پوری عمر یہاں پر آپ نے گزاری، اور آپ کو جس نے پہل مدد دی وہ انصار کا یہ وطن ہے، اس لیے یہیں آپ کو دفن کرنا چاہیے. اور تیسرے نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں، آپ کو ملک شام لے کر چلو، ارض مقدس میں جہاں 10,000 انبیاء دفن ہیں وہیں بیت المقدس میں آپ کو دفن کریں گے، کیونکہ آپ کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کا وہاں مزار ہے. تو اب دیکھیے، انسان ہیں، اپنے اپنے عقلیں ہیں، تو اختلاف ہونا ایک فطرت انسانی ہے. اب صحابہ میں 3 باتوں میں اختلاف ہو گیا، کہاں دفن کرو بھائی، کوئی بیت المقدس میں، کوئی مدینے میں، کوئی مکے میں. یہ اختلاف کیسے ختم ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، نبی نے یہ فرمایا تھا ان الانبیاء یدفنون حیث یقبضون، نبی وہیں دفن کیے جاتے ہیں جہاں ان کی روح نکالی جاتی ہے. لہذا جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتا دیا تو ان لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی کسی کو بھی، لیکن صرف حضرت ابو بکر کے کہنے سے انہوں نے مان لی اور مان کر کے کہا ہاں بھائی حجرہ عائشہ میں قبر کھدوائی جائے. اس میں اختلاف ہوا اور پھر حجرہ عائشہ میں قبر کھودنے کا بندوبست کیا گیا.